سپہ سالار کی عید جوانوں کے ساتھ جنوبی وزیرستان اور ڈیا خان میں آرمی چیف نے نماز عید مغربی بارڈر پر جوانوں کے ساتھ ادا کی۔ پاکستان کے استحکام اور ترقی کے لیے دعائیں۔ جنرل عاصم منیر نے جوانوں کو عید کی مبارکباد دی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ آرمی چیف نے قوم کے لیے جوانوں کے عزم اور مثالی خدمت کو سراہا۔ کہا شہداء کی بے پناہ قربانیوں کے نتیجے میں کامیابیاں ممکن ہوئی۔ بانی PTI بشرا بی بی سے آج ملاقات کے لیے کوئی رہنما یا خاندان کا کوئی فرد اڈیالہ جیل نہیں پہنچا۔ جیل ذرائع کا کہنا ہے بانی PTI یا بشرا بی بی سے عید پر ملاقات کی کوئی درخواست نہیں کی گئی۔ بشرا بی بی اور بانی کی فیملی نے عید کے دوسرے دن ملاقات کی درخواست کی ہے۔ اور عید الفطر کا محبتوں بھرا تہوار، خوشیوں کی بہار، دن کو ہو گئی دعوتیں، اب ہوگا رات کے پکوانوں کا اہتمام۔ دن بھر لوگوں نے دعوتیں اڑائیں، پلاؤ، قورمہ، پاستا، اسٹیم بیف اور طرح طرح کے کھانوں سے مہمانوں کی توازو کی گئی۔ نوجوانوں کے پہلوانوں کے لیے چھوٹی عید پر بڑی عیدی، مزے مزے کے پکوانوں کا بھرپور مزہ لیا۔ جیبیں بھرنے کے بعد بچوں نے عیدی لٹانا شروع کر دی۔ تفریحی مقامات پر موج مستی اور سیر سپاٹے۔ کراچی کے شہریوں نے سی ویو پر کیا ہلہ گلا۔ کسی نے اونٹ کی سواری کی تو کسی نے گھڑ سواری کے مزے لیے۔ نوجوان سمندر پر ٹھنڈی موجوں سے موج مستیاں کرتے رہے۔ چڑیا گھر میں بھی خوب رش، شرارتی بچوں کی جانوروں سے اٹکھیلیاں۔ بچوں کے ساتھ بڑے بھی سیلفیاں لے کر اپنے وقت کو یادگار بنانے میں مصروف۔ لاہور، فیصل آباد کے پارکس میں بچوں نے رونق لگا دی۔ سکھر کے پارکوں میں بچوں اور بڑوں نے خوب انجوائے کیا۔ لبے مہربان بھی رش لگ گیا۔ ملک بھر میں عید الفطر مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ AY فیملی کی جانب سے تمام ناظرین کو عید الفطر مبارک۔ ملک بھر میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات۔ کراچی میں سبیل والی مسجد، گورنر ہاؤس، پولو گراؤنڈ، لاہور کی شاہی مسجد، باغ جناح، داتا دربار اور منصورہ فیصل آباد کے پبلک سیکریٹریٹ میں نماز عید کے بڑے اجتماعات۔ وطن عزیز کی ترقی، سلامتی، خوشحالی اور عالم اسلام کی سربلندی کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے عید الفطر کی نماز نواب شاہ میں ادا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نماز عید کی ادائیگی لاہور میں کی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی نماز عید لاہور میں ادا کی۔ بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ نے عید کی نماز گڑھی خدا بخش میں ادا کی۔ گورنر ہاؤس سندھ میں بھی نماز عید ادا کی گئی۔ گورنر کامران ٹیسوری، خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار اور دیگر معززین شریک ہوئے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے نماز عید پولو گراؤنڈ میں ادا کی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی ملتان، رانا ثناء اللہ نے فیصل آباد میں نماز عید پڑھی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے نماز عید ڈیا خان میں پڑھی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کوئٹہ میں عید کی نماز ادا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی عید پر نواز شریف سے ملاقات، اہل خانہ کے ساتھ عید منائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے وزیر اعظم کا جاتی عمرہ میں استقبال کیا۔ حمزہ شہباز، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر، سلیمان شہباز اور دیگر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے اپنے والدین کی قبروں پر بھی فاتحہ خوانی کی، ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی قوم کو عید پر مبارکباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیغام میں کہا کہ ہمیں ہر قسم کے انتہا پسندی، نفرت اور فرقہ واریت سے بچنا ہوگا۔ ملک کی سالمیت اور استحکام کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ رمضان میں تقوی، صبر اور قربانی کی جو تربیت ملی، اسے جاری رکھیں۔ پاک فوج کے افسران، جوان امن و امان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ جعفر ایکسپریس سانحے اور افواج پاکستان کے شہداء کے لیے دعا۔ کشمیر اور فلسطین سے اظہار یکجہتی۔ صدر مملکت نے کہا کہ عید کے موقع پر معاشی مشکلات کا شکار افراد کو یاد رکھیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا عید الفطر پر پیغام، کہا عید کا مبارک دن ہمدردی اور رواداری کی خوبیوں کی یاد دلاتا ہے۔ قانون کی حکمرانی برقرار رکھنے کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔
چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سروسز کی قوم کو عید الفطر کی مبارکباد. کہا عید الفطر رمضان کے اختتام پر اتحاد، ہمدردی اور شکر گزاری کی علامت ہے. ہمارے جوانوں کی عید کی اصل خوشی قوم کے دفاع کی ذمہ داری نبھانے میں ہے. ISPR کا کہنا ہے فوجی جوان خاندان سے دور امن، خوشحالی اور ہم آہنگی کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں. سپاہیوں کی قربانیوں، اہل خانہ کے غیر متزلزل تعاون کی دل سے قدر کرتے ہیں. دہشت گردی کا واحد حل آپریشن ہے جو جاری ہے. دہشت گرد بھارت اور را کے ایجنٹ ہے. کوئی مطالبہ یا کوئی عذر دہشت گردی کا جواز فراہم نہیں کر سکتا. وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ مہرنگ بلوچ اور PTM والوں کو دہشت گرد نہیں سمجھتے، لیکن مہرنگ بلوچ پہ ٹرین یرغمال بنانے والوں کی تو مذمت کریں. سوشل میڈیا پر جو غیر اخلاقی حرکتیں ہو رہی ہیں اس کے لیے پیکا جیسے سخت قانون ہی ہونا چاہیے. کراچی گلشن اقبال ڈسکو بیکری کے قریب کار نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی. حادثے میں 15 سالہ لڑکا جاں بحق، ایک شخص شدید زخمی. کار ڈرائیور فرار. ٹھٹھا کے علاقے میرپور ساکروں کے قریب 2 موٹر سائیکلوں میں تصادم، 3 نوجوان جاں بحق. ساہیوال میں فیصل آباد روڈ پر 2 موٹر سائیکلیں آپس میں ٹکرانے کے بعد گاڑی سے ٹکرا گئیں. 4 بچے زخمی ہو گئے، 2 کی حالت تشویشناک. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی شہید لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف کی رہائش گاہ وابڈا ٹاؤن آمد. شہید کے والد، بھائی اور دیگر اہل خانہ سے ملاقات. محسن نقوی نے کہا لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف نے خوارج کے خلاف لڑتے ہوئے وطن پر جان نچھاور کی. پوری قوم شہدائے وطن کی مقروض ہے اور رہے گی. وطن عزیز کو دہشت گردی کی لعنت سے پاک کر کے یہ قرض اتاریں گے. کراچی کے شہریوں کو ڈمپر اور ٹینکروں تلے کچلا جا رہا ہے. عید کے بعد آئندہ کا لائحہ عمل دیں گے. گورنر سندھ کامران کسوری کا اعلان. طنز کرتے ہوئے کہا کرپشن کے خلاف جتنی آواز پیپلز پارٹی اٹھا رہی ہے ملک میں کوئی نہیں اٹھا رہا. خالد مقبول صدیقی نے کہا کراچی کو اب اس حالت میں چھوڑا نہیں جا سکتا. وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کا رد عمل. کہا حادثات پر سیاست کرنے والوں نے اپنی مردہ سیاست کو زندہ کرنے کی کوشش کی. حکومت خون ریزی اور قتل و غارت گری کی سیاست کی اجازت نہیں دے گی. نہریں نہ بنیں گی نہ بننے دیں گے. پیپلز پارٹی مرتے دم تک دریائے سندھ پر نہروں کے خلاف رہے. کال سینٹر کیس میں اسپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت نے صحافی فرحان ملک اور محمد عطیر کو جیل بھیج دیا. عدالت نے FIA کی مزید ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی. فرحان ملک اور محمد عطیر کو ریمانڈ ختم ہونے پر عدالت پیش کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قوم کو عید کی مبارکباد. اپنے پیغام میں کہا عید الفطر کے روز شہداء کے خاندانوں کو بھی یاد رکھا جائے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. محافظوں کی قربانیوں کی بدولت قوم عید کی خوشیاں اطمینان سے منا رہی ہے. وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کی جانب سے عید کی مبارکباد. کہتے ہیں امید ہے جلد لیڈر اور کارکنان کو جیل سے رہائی مل جائے گی. مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری. مودی فاشسٹ حکومت نے عید الفطر کی نماز پر پابندی لگا کر مظلوم کشمیریوں کو نماز عید کی ادائیگی سے روک دیا. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ وادی میں نماز عید مرکزی عیدگاہ میں ادا کرنے نہیں دی گئی. سری نگر کے جامع مسجد میں بھی نماز عید کی ادائیگی کی اجازت نہیں دی گئی. نماز عید کی امامت سے روکنے کے لیے میر واعظ عمر فاروق کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا. میر واعظ عمر فاروق کے اقدام کی شدید مذمت. پارٹی اور حکومت سندھ بنیادی طور پر دریائے سندھ پہ کسی بھی قسم کے کینال کے خلاف تھے، خلاف ہیں اور مرتے دم تک ہم اس کے خلاف رہیں گے. حادثات پر سیاست کرنے والوں نے اپنی مردہ سیاست کو زندہ کرنے کی کوشش کی. حکومت خونریزی اور قتل و غارت گری کی سیاست کی اجازت نہیں دے گی. وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں نہریں نہ بنیں گی نہ بننے دیں گی. پیپلز پارٹی مرتے دم تک دریائے سندھ پر نہروں کے خلاف رہے گی.
دعا ہے بانی پی ٹی آئی جب بھی باہر آئیں مثبت سوچ کے ساتھ آئیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا صدر مملکت کی جانب سے کیناز پر اعتراضات ریکارڈ پر آ چکے۔ کالا باغ ڈیم معاملے پر بھی پی پی نے سندھ کے عوام کا ساتھ دیا تھا۔ بھارت، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ایران، عراق اور دیگر ممالک میں بھی آج عید منائی جا رہی ہے۔ بھارت میں سب سے بڑا عید کا اجتماع نئی دہلی کی جامعہ مسجد میں ہوا۔ انڈونیشیا کے شہر جکارتا میں بھی عید کے اجتماعات۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں ہزاروں افراد نے عید کی نماز ادا کی۔ عراق کے شہر نجف میں بھی عید کے اجتماعات۔ امریکہ اور برطانیہ کے دیگر علاقوں میں بھی آج عید منائی جا رہی ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے عید کی مبارکباد دی۔ مسلم کمیونٹی کے ساتھ عید منائی۔ ایکس پر پوسٹ میں لکھا، مسلم گھرانے کی جانب سے دعوت پر مشکور ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مسلمان ملکوں کے سربراہان کو عید الفطر کی مبارکباد۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کو فون کیا، عید کی مبارکباد دی۔ ترکی کے عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ازبکستان کے صدر اور شاہ اردن عبداللہ ابن الحسین کو بھی عید الفطر کی مبارکباد دی۔ پشاور آرمی پبلک اسکول کے طلباء کا سرحدوں کے محافظوں کے نام محبت بھرا پیغام۔ عید پر پاک فوج کے جوانوں کے لیے خوبصورت کارڈ بنا کر بھیجے۔ بچوں کا کہنا تھا کارڈ ان کے لیے بنائے جو سرحدوں پر ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ ملتان کے سپاہی اسد اللہ شہید مادر وطن پر جان نثار کر کے ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ عید کے دن اہل خانہ کو ان کی جدائی کا غم لیکن شہادت پر فخر بھی۔ کوئٹہ میں دہشت گردوں کے ساتھ لڑائی میں جام شہادت نوش کرنے والے نائک محمد شریف شہید بھی آج ہمارے ساتھ نہیں، لیکن والدہ اور بھائی کو ان کی شہادت پر فخر ہے۔ بنوں میں دشمنی پر فریقین کے درمیان فائرنگ سے بچے سمیت 2 افراد جاں بحق۔ سوابی میں پرانی دشمنی پر نماز عید کے بعد گولیاں چل گئیں، 2 افراد جان سے گئے، 2 زخمی۔ ایبٹ آباد میں بھی عید کی نماز کے بعد فائرنگ سے 2 افراد زخمی ہوئے۔ کراچی میں سیکیورٹی ادارے کا اہلکار ڈکیتی مزاحمت پر قتل، 22 سال کا ظہیر الدین عید کی چھٹیاں منانے گھر آیا تھا۔ کراچی شیرپاؤ کالونی میں شہری کی ٹارگٹ کلنگ، ملزمان نے دکان پر گولیاں برسائیں، شہری جاں بحق، والد زخمی ہوئے۔ بہاولپور ریپ کیس، بچی کے ریپ میں ماموں ملوث نکلا۔ پولیس نے 10 سالہ لڑکی کے 2 ماموں اور قریبی عزیزوں کو پکڑ لیا۔ ملزمان کو فورنزک لیب کی رپورٹ کے بعد حراست میں لیا گیا۔ زیادتی کا شکار لڑکی ہسپتال لے جانے سے پہلے دم توڑ گئی تھی۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے انخلاء کی ڈیڈ لائن کا آج آخری روز۔ واپس جانے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 8,84,261 ہو گئی۔ واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی سہولتوں کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ مقررہ تاریخ کے بعد متعلقہ افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری۔ عید کے پہلے روز اسرائیلی فورسز نے بے گھر فلسطینیوں کے خیموں پر حملے کیے۔ متعدد بچوں سمیت 64 فلسطینی شہید۔ جنوبی غزہ میں 6 اور خان یونس میں 3 فلسطینی شہید ہوئے۔ حماس کا کہنا ہے اسرائیلی فورسز نے عید پر نئے کپڑے پہنے بچوں کو نشانہ بنایا۔ غزہ میں ہلال احمر نے ملبے سے 14 کارکنوں کی لاشیں نکال لیں جو گزشتہ ہفتے اسرائیلی بمباری میں شہید ہوئے تھے۔ اسرائیلی فورسز کی ہٹ دھرمی برقرار، کہا حماس ہتھیار ڈال دے اور غزہ کی سیکیورٹی اسرائیل کے حوالے کر دے۔ حماس نے اسرائیلی وزیر اعظم کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ زلزلے سے خوفناک تباہی، سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ قیامت خیز زلزلے سے 1700 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے، 300 لاپتہ، 2 کروڑ سے زائد افراد متاثر۔ امریکی جیولوجیکل سروے کا 10,000 سے زائد افراد کی ہلاکتوں کا خدشہ۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو حملے کی دھمکی دے دی. کہا جوہری معاہدہ نہ کیا تو ایران پر بمباری ہوگی. اگر ایران نے نیوکلیئر پروگرام پر بات چیت سے انکار جاری رکھا تو اس کے بہت برے نتائج ہوں گے. ایران معاہدہ نہیں کرتا تو پہلے کی طرح سیکنڈری ٹیرف عائد کروں گا. ایران کو خط بھیجا اور کہا تھا ایک فیصلہ کرنا ہوگا، مذاکرات کریں یا برے نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہیں. گزشتہ روز ایرانی صدر نے ٹرمپ کے خط کے جواب میں امریکہ سے براہ راست مذاکرات کے امکان کو مسترد کر دیا تھا. پاکستان کے ریٹیل انڈسٹری میں نئی تبدیلی. اے آر وائی گروپ کا چیز ریٹیل سٹورز میں سرمایہ کاری کا اعلان. اے آر وائی چیز کے 100 سٹورز نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک میں کھولے جائیں گے. سی ای او اے آر وائی گروپ سلمان اقبال کہتے ہیں ہم چیز کو ایک نئے اور بڑے پیمانے پر لے جانا چاہتے ہیں تاکہ اسے پاکستان کی سب سے بڑی ریٹیل چین بنایا جائے. چیز ریٹیل سٹورز کے مالک فراز اقبال نے شراکت کو خوشائن قرار دیا. کہتے ہیں یہ چیز کے لیے ایک بہت مثبت قدم ہے. راک سٹار علی ظفر آواز کا جادو جگانے کے لیے تیار. پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کا گانا گائیں گے. گلوکارہ نتاشا بیگ اور ابرار الحق بھی ساتھ نبھائیں گے. آفیشل اینتھم کی تیاری کی ویڈیو پی ایس ایل نے سوشل میڈیا پر جاری کر دی. ون ڈے سیریز میں واپسی کا مشن. قومی ٹیم کی سیڈن پارک گراؤنڈ میں پریکٹس. کھلاڑیوں نے کوچز کی نگرانی میں فیلڈنگ کی پریکٹس کی. بیٹرز اور بالرز نے نیٹ سیشن میں حصہ لیا. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا میچ بدھ کو کھیلا جائے گا. سیریز میں کیویز کو 1-0 کی برتری حاصل ہے. خوشیاں بانٹیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں. نیوزی لینڈ میں موجود پاکستانی کرکٹرز کا عید پر پیغام. کہا امت مسلمہ کو یہ دن مبارک ہو. سلمان آغا، امام الحق، حارث رؤف، فہیم اشرف اور دیگر کھلاڑیوں نے بھی قوم کو عید کی مبارکباد دی. لیجنڈ کرکٹر وسیم اکرم کی قوم کو عید کی مبارکباد. نیک تمنائیں اور دعائیں. کہا اللہ کرے آپ کا سال زبردست گزرے. سابق کپتان کی اہلیہ شنیرہ اکرم بولی کہ جہاں جہاں مسلمان ہیں سب کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں. رضوان عیدی دیتے ہو اب تو کپتان ہو. پی سی بی عید اسپیشل شو میں میزبان وہاب ریاض کا سوال. کھلاڑیوں کا دلچسپ جواب. فخر نے کہا رضوان تو نہیں، افتخار پوری ٹیم میں $10 تقسیم کرتا ہے، زیادہ کی امید نہیں رکھ سکتے. محمد رضوان بولے اہلیہ اکثر ساتھ نہ ہونے پر شکوہ کرتی ہیں. نسیم شاہ نے کہا عیدی تو بچپن میں بھی نہیں ملی. چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں. فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا بھی پیشکش. سوشل میڈیا پر کھلاڑیوں کی تصویر شیئر کی. لکھا محبت اور خوشیوں کے ساتھ عید مبارک. اسٹار فٹ بالر رونالڈو بھی عید کے رنگ میں رنگ گئے. پیغام میں لکھا دعا ہے یہ خاص وقت آپ اور آپ کے پیاروں کے لیے خوشی اور سکون لائے. اور عید کی خوشیوں کے رنگ اے آر وائی نیوز کے سنگ. عید کے تینوں دن موج مستی سے بھرپور پروگرام. عید کا آغاز باخبر سویرا سے ہوا. سیاسی اور موسیقی کا تڑکا لیے ناظرین کا پسندیدہ پروگرام ہوشیاریاں عید کے تینوں دن. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری، خلیل الرحمان قمر اور دیگر بنیں گے مہمان. گلوکار ذیشان روکھڑی بھی لگائیں گے 4 چاند. سپورٹس روم میں ساجد خان اور نعمان علی بنے مہمان. آدی کی مستیاں عید پر بھی ہوں گی نان سٹاپ. پہلے اور دوسرے دن پروگرام عید ہنگامہ میں. پہلے اور دوسرے دن ہوگا مزاحیہ مشاعرہ شفاعت علی اور مصطفیٰ چودھری کے ساتھ. پروگرام خبر میں شعیب ملک اور ڈاکٹر نعمان نیاز کریں گے پاکستان کرکٹ کی صورتحال پر بات. تو عید کے تینوں دن جڑے رہیے اے آر وائی نیوز کے ساتھ.